ارے شلپا شیٹی جی، ہو آپ کتنی خوش تھی، آپ ریئلٹی شوز میں آ کے راج کندرا کرتی تھی۔ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، یہ سویدھائیں ہیں، اتنے نوکر چاکر ہیں، اور میں یوکٹ حاصل کرتی ہوں، انٹسٹائن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے اب آپ کا جو فلم کا پروڈکشن ہاؤس ہے جس میں آپ ڈائریکٹر ہیں، اس کی باتیں سامنے آ گئی۔ ایک بار ایک کامیڈین نے اپنے ریئلٹی شو پہ اسٹیج پہ راج کندرا اور آپ آئے تھے، تو آپ سے پوچھا تھا راج کندرا سے کہ بنا محنت کیے اتنا پیسہ کیسے کماتے ہو؟ راج کندرا دانت نپوڑنے لگے تھے اور آپ گھمنڈ سے بیٹھی تھی۔ آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ آپ کو سگائی کے ٹائم راج کندرا نے 4 کروڑ روپے کی انگوٹھی ڈالی تھی۔ ہو سکتا ہے آپ ان کے پروڈکشن ہاؤس کے بارے میں جانتی ہوں، اور جب آپ اس میں ڈائریکٹر ہیں تو اس پروڈکشن ہاؤس میں یا آپ کے پتی کی جو کمپنی ہے وہ کس چیز کا ویوسائے کرتی ہے اس کا تو آپ کو پتہ لگا ہوگا، آپ وہاں جاتی بھی ہوں گی۔ اور یہ دیکھیے راج کندرا آپ کو ڈائریکٹ بھی کرتا ہوگا کہ ایسے کرنا ہے۔ بالی ووڈ میں، بمبئی میں اور دوسری جگہ اور ودیشوں میں بھی فلمیں بنتی ہیں، لیکن وہ اتنا چمکدار ویوسائے نہیں کرتی۔ تو آپ کے پتی جو ہیں وہ بہت کریٹو مائنڈ کے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کس ٹاپک پہ، کس نیش پر، کس سبجیکٹ پہ فلمیں بنائی جائیں جو لوگ رات کو اپنے موبائل وغیرہ کو سائلنٹ موڈ پہ ڈال کے، کانوں میں ہیڈ فون، ایئر فون لگا کے چپکے کسی کونے میں بیٹھ کر چادر رجائی کے اندر گھس کر وہ فلمیں دیکھیں۔ دیکھیے یہ فلم جو ہے کسی ہال میں نہیں لگتی ہیں، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کی فلموں کے لیے ریکمینڈ کرے کہ اس کو دادا صاحب پھالکے پرسکار ملنا چاہیے، یہ پرسکار ملنا چاہیے۔ لیکن جو آپ کے چاہنے والے ویورز ہیں، جن کو آپ 18+ کا لائسنس لے کے دیکھنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ لوگ من ہی من کئی قسم کے پرسکار آپ کو دیتے ہوں گے۔ دیکھیے آپ جو کر رہے ہیں سماج کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں، اس سے حافظ سعید، اسامہ بن لادن، بغدادی، ایسے ہی جو کریٹو مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو، ایسے لوگ بہت کریٹو مائنڈ کے ہوتے ہیں، سارا دن ان کے دماغ پہ بوجھ پڑا رہتا ہے کہ کون سا بم کہاں لگائیں، کیسے لوگوں کو دوسرے دیش کی سیماؤں کے پار لگائیں، کیسے ڈرون کے دوارا ہتھیار ڈرگ پھینکیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک بلڈ پریشر ہوتا ہے، لیکن جب وہ آپ کی فلمیں دیکھیں گے تو ایک میڈیٹیشن ہوگا، وہ سانس روک کر آنکھیں جھپکائے بنا آپ کی بنائی ہوئی کریٹو فلمیں جب دیکھیں گے تو ان کا من شانت ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی دن وہ اپنے خدا کے دوارا ان کو سونپا گیا کام کہ غیر مسلم لوگوں کو مار دو، زبردستی لوگوں کو اٹھاؤ اور مسلم بنا دو۔ اور ہندوؤں کو کہا گیا، بھگوان نے کہا کہ تم بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ پیاسے کو، تمہیں پن ملے گا، تم بھنڈارے کرو اور کچی لسی کے
बांटने का बंदोबस्त करो, जगह जगह प्याऊ बनाओ ताकि गर्मी में तपती दोपहरी में लोग आते जाते पानी पी सकें। तो आपकी फिल्में जो है वो आपका वकील जो कहेंगे कि सर इससे हम समाज में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के ऊपर इस सब्जेक्ट पे फिल्में बनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आपका केस जो होगा तगड़ा हो जाएगा और आप वहाँ दलील दे सकते हैं कि आप कोरोना पेशेंट जो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन पे हैं उनको उनके वार्ड में ये फिल्में दिखा के उनको नया जीवन दे सकते हैं। जैसे कि मुन्ना भाई MBBS में था ना, देख ले सीने के रंग तू देख ले, वो गाना जो है वो आपकी फिल्मों से प्रेरित होके एक सीन बनाया गया था। आप कृपा करके घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव काम कर रहे थे। बस ये है कि आपने उस पैसे को एक सांप की केंचुली मार के बैठे हुए नाग की तरह दबा रखा था और पोल खुल ही गई आखिर आपकी। इसलिए मैं कहता हूँ आप कितने क्रिएटिव मैनेजमेंट वाले आदमी की पत्नी है शिल्पा शेट्टी जी। राज कुंद्रा जी फिल्मों की शूटिंग तो बॉम्बे में करते थे किराए पे बंगले लेकर हफ्ते 15 दिन के लिए, और उसको अपलोड किया जाता था लंदन में। अरे यार क्या बात है ना। अब देखो हम लोग जो यूट्यूब वाले हैं ये अपने बाथरूम में जाके अपलोड करेंगे, बाथरूम में बनाएंगे, है ना। तो आप बता सकते हैं कि आप कैसे वीडियोस को विदेशों में अपलोड कर सकें, कैसे लोगों की चेन बना सकें। खैर भगवान आपका भला करे। इसी के साथ मैं कहूँगा कि ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है कातिल आंखें किसका निशान, बार बार शिकार ढूंढने जाती हो कहाँ। आप इस चैनल रोस्टिंग जोन 786 को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और आने वाले धड़ल्ले के वीडियोस देखिए। वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट भी करिए। आशा करता हूँ अब राज कुंद्रा जी के पकड़े जाने के बाद उनके फिल्मों वाले वीडियो का बाज़ार अब ठंडा हो जाएगा। लेकिन क्या करें, गूगल पे बहुत फैले हुए हैं ऐसे वीडियो।